السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، آج تو دیکھتے رہیں گے آپ ساتھ ساتھ ریسیپی، اور ساتھ ساتھ نا میری ایک بہت بہترین بات سنیے گا۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ویڈیوز بنا کے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے نا ان کا میوزک لگا ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، یا اچھا ان کو یہ بات فیل ہی نہیں ہوتی، یا ان کو یہ بات پتہ ہوتی بھی ہے۔ آج کل کون ایسا ہے کہ جس کو علم نہ ہو؟ علم ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن بات ساری عمل پہ ہوتی ہے۔ اچھا، ہمیں ہوتا ہے کہ جو ہے نا میوزک حرام ہے، یہ پتہ ہے ہمیں، لیکن ہم پھر بھی جو ہے نا ہم اپنی ہر ویڈیوز کے پیچھے جو ہے نا ہمارا ایک نہ ایک میوزک جو ہوتا ہے نا لازمی چل رہا ہوتا ہے، اور اس بات کو ہم بہت جو ہے نا لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات سوچیں، آپ یہ بات سمجھیں کہ ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ نہ جانے ہم کب فوت ہو جائیں، نہ جانے آج ہیں کل نہیں ہیں۔ تو جو ہے نا اگرچہ ہم فوت ہو جاتے ہیں اور ہم قبر میں، وہ جو ویڈیوز ہیں، وہ جن کے پیچھے ویڈیوز کے پیچھے جو سانگس لگے ہوئے ہیں، تو وہ تو ہماری جو ہے نا عذاب کا ایک مرکز بن گیا، ایک عذاب کا ذریعہ بن گیا نا۔ تو اب تو وہ کوئی نہیں ہٹا سکتا نا ویڈیوز۔ تو یہ ویڈیوز جہاں تک جائیں گی، جہاں جتنے لوگ دیکھیں گے، تو گناہ کدھر ملے گا؟ گناہ ہمیں ملے گا جو انسان فوت ہو چکا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اس بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، خود بھی سمجھیں۔ حالانکہ ہم اتنے چھوٹے نہیں رہے، ہم سب بڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میوزک ضروری نہیں ہے، اپنی زندگی سے میوزک کو نکالیں۔ اپنی زندگی سے جب آپ میوزک کو نکالیں گے، یقین مانیں کہ آپ کا دل اس قدر اس قدر آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم جو میوزک سنتے ہیں، میوزک کیوں حرام کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارا دل جو ہے، دل میں جو جتنا ایمان ہے وہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم میوزک سنتے ہیں نا، تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن بنا ہوتا ہے وہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ نعت سنیں یا نشید کوئی بھی سن لیں، تو آپ کا جو ہے نا ایک ریلیشن مضبوط رہتا ہے۔ تو آپ میری یقیناً اس بات کو سمجھیں گے، اس بات پہ غور کریں گے، اور آج سے ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آج سے میوزک کو جو ہے نا چھوڑ دینا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل کا انسان نا ڈپریشن میں بہت ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ ڈپریشن میں گانے سن رہا ہے، یا ڈپریشن میں اسے پہلی بات کہ یار جو ایک مسلمان ہے اسے ڈپریشن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ وہ ڈپریشن میں ہے، تو اس کا سب سے اہم حل کیا ہے؟ نماز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ریلیشن بلڈ کرے نا۔ جب وہ ریلیشن بلڈ ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ خود بخود ڈپریشن سے نکل جائے گا۔ میں اوروں کی بات نہیں کرتی، میں اپنی بات کرتی ہوں۔ ایک وقت آتا ہے انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے، انسان ہار جاتا ہے لوگوں کی باتوں سے۔ ظاہر سی باتیں، انسان کی زندگی بہت سے مسائل آتے ہیں، تو یہ تب مسائل ختم ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط کریں گے۔ تو میری خواہش ہے کہ ہم سب مسلمان جو ہے نا نیک رستے پر چلنے لگ جائیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، یہ جو ایپسٹین فائلز کا جو یہ ایک دجال کا فتنہ جو سامنے آیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا۔ اب دیکھیں، قیامت کہتے ہیں نا، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ قیامت کی تمام نشانیاں نا سامنے واضح ہو چکی ہیں۔ اب کیا رہتا ہے؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں اب اور بھی نشانیاں باقی ہیں، اور ابھی بھی ہم ان سب برائیوں سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یقیناً یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی، تو میری گزارش ہے آج کی بات پہ میری عمل کیجیے۔